हम इसी बात पे ही हैं कि उनकी फैमिली का कोई भी बंदा पार्टी को टेक ओवर नहीं करेगा। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि जेल में अक्सर आपको पता है कि इवन जो लॉयर है उनकी जो पैनल लॉयर के हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। तो जब ये मिल के आते हैं तो वो जो मैसेज है वर्कर को और पार्टी लीडरशिप को वो फिर उन्हें पहुंचाना होता है। इसलिए वो पार्टी में सम टाइम जो है ना इजलास बुलाते हैं और बात करते हैं, हलीमा खान भी और बुशरा बीबी भी। लेकिन ऐसा के जो रूमर्स हैं कि वो पार्टी को टेक ओवर करने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो मीटिंग हुई है इससे पहले जो वर्कर्स हैं उनकी भी अगर डिफरेंट सोशल मीडिया पे ट्विटर पे देखा जाए तो वर्कर्स की ये डिमांड थी कि जो लोग हमारे वोटों से MNA MPA सेनेटर बने हैं वो लोग मैदान में आए, लीड करें, ना कि छुप के बैठें और बैक एंड पे काम करें। वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी जो लीडरशिप को वहाँ पे बुलाया था उनको यही मैसेज दिया गया कि हर MNA MPA सेनेटर खुद जो है इस एहतजाज को लीड करेगा और अपने अपने हलके से लोगों को भी लेके आएंगे और जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत होगी वो फ्रंट पे होंगे। ये नहीं होगा कि जी वो अपने घरों में बैठे रहें और वर्कर आगे आएँ। डेफिनेटली देखें उनका तो पहले भी ये उनके अगर आप देखा जाए उनकी पर्सनैलिटी को भी तो वो एज ए पोलिटिशियन नहीं है, ना ही उन्होंने आना है। उनका पॉलिटिक्स से जो है ना कोई लेना देना नहीं है। अब ये है कि इस वक्त मजबूरी है कि जेल से अगर कोई मैसेज प्रॉपर किसी को पहुंचाना है और उसमें ट्रस्ट का भी डेफिनेटली अब हर बंदे पे इस वक्त ट्रस्ट का जो है ना एलिमेंट भी सामने आता है। तो ज़ाहिर है वो उनकी वाइफ हैं, हलीमा खान उनकी बहन है, तो उनसे ज़्यादा तो इस वक्त किसी पे भी ट्रस्ट नहीं ना हो सकता। जो मैसेज वो लेके आएंगी वर्कर भी उस पर भरोसा करेंगे और लीडरशिप भी भरोसा करेंगी। इसलिए उनको यूज़ किया जा रहा है कि वो आके मैदान में लोगों को जो है ना वो क्लियर और क्लीन जो मैसेज है ताकि वो डाउट ना हो। जिस तरह अक्सर जो लीडरशिप है उनका यही होता है कि जी इमरान खान हमें कॉल कहेंगे तो आएंगे। प्रिंसिपली तो इमरान खान ने जो करना था इस मुल्क के लिए वो कर बैठे हैं। अब कौम का और जो हमारे उनके PTI के जो MNA MPA सेनेटर्स हैं ये अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को लीड करें और अपने लीडर जिसके ऊपर सारे बोगस केसेस हैं उनको रिहा कराएं। और जो इस वक्त मैंडेट चोरी हुआ है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, 26th अमेंडमेंट है, 27th अमेंडमेंट है, इसके अगेंस्ट अब उन्होंने इस मैदान को लीड करना है। देखें ओहदे लेना तो आसान है कि जी मैं अब जितने भी वोट पड़े हैं वो सिर्फ खान साहब के हैं, किसी भी MNA MPA की काउंसलर बनने की भी वो नहीं थी। तो वो जब उनको वोट मिले हैं वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं खान साहब के नाम पे। तो अब खान साहब के लिए जो भी करना है उन्होंने कुर्बानियाँ देनी है और उनको फ्रंट फुट पे आना चाहिए। ये नहीं है कि पीछे बैठ के डिफरेंट जो है ना मेयर्स ले रहे हैं लेकिन है कि फ्रंट पे नहीं आते। जब तक वो फ्रंट पे नहीं आएंगे वर्कर उस हिसाब से नहीं खेल सकेगा। आप बांग्लादेश की मिसाल देख लें, वहाँ पे 2 हफ्ते लगे और स्टूडेंट्स मूवमेंट थी, पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हुई और उन्होंने जो भी उनके मकासद थे अपने मुल्क से जो 15 साल डिक्टेटरशिप चल रही थी जमहूरियत के नाम पे उसको ख़त्म किया, बाहर फेंका। इसी तरह आपके साथ 2022 में श्रीलंका में हुआ है, लाखों लोग निकले हैं और उन्होंने अपना हक दिया। अब जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया था वो इस वक्त हमसे बेहतर है। वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है 9% है, अब हमें छलांगे लगाने के बाद भी हम 15% पे बैठे हैं। तो कुछ हमें सीखना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी जो कौम के लिए चैलेंजिंग बात है कि हनीफ अब्बासी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो है ना लोगों की बेइज्जती की कि जी बांग्लादेश वाले तो एक कौम है, हम में कौन है जो इस किस्म की हरकत करेगा। तो इस बेइज्जती के बाद कौम को भी सोचना चाहिए कि वो भेड़ बकरियां नहीं है। 25 करोड़ अवाम है, उनमें से 10% भी खड़े हो गए ना तो 25 करोड़ अवाम के लिए हक लेके वो वापस आएंगे। बहुत सी सियासत जो है वो खान साहब इसके ख़िलाफ़ हैं। नारा लगाया गया था, बिल्कुल उन्होंने इसी नारे के साथ जो है वो अपनी सियासत का आगाज़ किया, लेकिन शायद फिर खान साहब की नहीं चलती या फिर बुशरा बीबी जो हैं वो बड़ी ताकतवर हैं कि उन्होंने इस तमाम पैगामात के बाद भी उनके साथ जेल भी काटी। तो उसके बाद भी फिर उन्होंने कल जो है वो एक इजलास बुलाया जिसके अंदर बाकायदा तौर पे वाज़िया तौर पे जो है वो हदायत दी गई अपने MPAs को MNAs को कि भाई आप लोग जो हैं वो 10-10 हज़ार बंदा लेके आएंगे। और उसके बाद फिर जो एक बड़ी सबसे बड़ी बात कि गिरफ़्तारियों का एक डर था कि गिरफ़्तारियाँ होती हैं इस तरह के एहतजाज के हवाले से, तो उन्हें ये भी कहा गया कि जो गिरफ़्तार हुआ उसको जो है वो बाहर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब हलीमा खान की तरफ आते हैं, वो बहन है और हामिद साहब ने कहा कि एक पैगाम के लिए, पैगाम रसानी के लिए बहुत ज़रूरी था
کہ کوئی ایسا ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جائے. اس کا مطلب کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے علاوہ کوئی ٹرسٹ کے قابل نہیں. نہ تو پھر گوہر صاحب ہیں، نہ شبلی فراز صاحب ہیں، نہ عمر ایوب صاحب ہیں. یعنی کہ ان کے اوپر خان صاحب کو بالکل ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ٹرسٹ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے، علیمہ خان کے اوپر ہے اور بشرا بی بی کے اوپر ہے. اچھا، بشرا بی بی سیاست میں جس طرح حامد صاحب نے کہا کہ سیاست کے اندر نہیں تھی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بشرا بی بی اور فرح گوگی ایک گٹھ جوڑ رہا ہے پنجاب کے اندر. فائلیں ٹرانسفر کی، پوسٹنگ کی، اور دوسری فائلیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتی رہی ہیں باقاعدہ طور پہ، اور پھر اس میں جو فرنٹ مین کا کردار ادا کرتی رہی فرح گوگی کرتی رہی ہے. اچھا، اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کے مطابق کہ نہیں ہے پارٹی میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریحام خان بھی ان کے لیے بڑی معتبر تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن اب ان جیسا گندہ کوئی نہیں ہے. ان کی نظر میں ان کو تنقید بھی کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، نازیبا سی باتیں جو ہیں جو ہم لوگ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ایک بات ہو گئی. اب انہوں نے سیاست میں آنا چاہا، سیاست میں آنے کے بعد پھر ان کو جناب وہ ڈیورس ہو گیا، سارے معاملات وہ وہیں پہ پینڈنگ ہو گئی. لیکن اس کے پیچھے حقیقت بھی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بھی یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی. اور دوسرا آ گیا بشرا بی بی. بشرا بی بی تقریباً پارٹی کو ٹیک اوور کر چکی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بے بس ہیں. اچھا، اب پارٹی ان کی ایک تو ہوتی ہے نا 1 سے 2 دھڑے، اب دھڑے بندیاں ہیں. باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ان کے لیے کوئی نکل نہیں رہا. انہوں نے 3 دفعہ کال دی، جس میں اکتوبر کے اندر تھی کال آزادی چوک کی. آپ نے دیکھا کہ ایک جتھا نکلا، پھر ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا احتجاج ہوا جی پی او چوک میں. اب پورا لاہور جو ہے وہ انہوں نے کہا جی بند کر دیا. آپ نے بھی ٹریول کیا، یہ بھی ٹریول کرتے رہے ہیں حامد صاحب بھی. تو لاہور بند تھا صرف جی پی او چوک سے. ناصر باغ سے جو راوی کا پل تھا وہاں پہ کنٹینرز تھے. باقی جی لاہور سے آنے والے راستے بند تھے، جانے والے راستے بند تھے، بالکل بند کیے. تو کیا لاہور کی عوام پھر سمجھیں گے کہ لاہور نے عمران خان کو مسترد کر دیا نا؟ کہ اگر 100-200 بندہ تقریباً 2 کروڑ کی آبادی سے کوئی 1000 بھی نہیں 200 بندہ نکلے اور وہ بھی تتر بتر ہو جائے تو پھر یہ احتجاج نہ ہوا. اب آپ سیاست کو دیکھیں، آپ باہر کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے، ان کا اگر ہم دیکھیں ان کی گاڑی کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ شعور دیا. اس کے بعد آپ بات کریں گے آپ کو غلیظ گالیاں نکالی جائیں گی، یہ شعور دیا. مخالفت اپنی جگہ آپ مخالفت کریں، اچھا ملک کی بقا کی خاطر جو ہے وہ آپ سیاست کریں. اچھا، دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ، عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت جیل میں ہیں، انہیں ضرورت ہے کندھوں کی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ کیا، پی ٹی آئی وہاں سے نکلی، لاہور سے ان کے نہیں نکلے، پنجاب نے ان کو جو ہے وہ مکمل طور پہ مسترد کیا. اب وہاں سے سرکاری وسائل استعمال کی گئی. ان کو عادت شروع سے ہے سرکاری وسائل کی. جب یہ 2014 میں آئے، انہوں نے وہاں پہ سرکاری مشینری جنرل فیض حمید اور پھر جنرل ظہیر پاشا کے اور ان کے تعاون سے، ٹھیک ہے، نکلے، لوگوں کو باہر نکالا، بڑے بڑے جلسے کیے، عوام میں مقبولیت کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب عادت لت پڑ چکی تھی. آپ دیکھیں کہ 3 سال تک جنرل باجوہ جو ہے ان کے لیے بڑے سپر سٹار تھے، وہ قوم کے باپ تھے. خیر قوم کے تو نہیں، وہ ان کے ہی باپ ہوں گے، باقی ہم تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. وہ ان کو قوم کے باپ کا درجہ دیا گیا. جب دیکھا گیا کہ حالات جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، یہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے یا وہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے، اس کے بعد جنرل باجوہ جیسا ان کو کوئی امیر جعفر جو ہے وہ دنیا میں نظر نہیں آیا. بھائی سیاست کر رہے ہیں نا، سیاست میں آئیں. آپ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان، ابھی انہوں نے بات کی کہ بے گناہ جیل میں ہے، ٹھیک ہے. میرا حامد صاحب سے سوال ہے، نواز شریف جو ہیں انہیں کس بات پہ جو ہے وہ انہوں نے نااہل کیا؟ یہ جی حامد صاحب، بالکل وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میاں صاحب جتنا جو ہے نا پاک صاف بندہ کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کی جتنی باتیں ہیں ان چیزوں پہ اس حساب سے جواب نہیں دینا چاہتا. میاں صاحب کے کیسز ایسے ہی تھے نا کہ ایئرپورٹ پہ جا کے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے نا، یہاں پہ تو جج صاحب جو ہے نا آج فیصلہ سنانا ہو تو جج بدل جاتا ہے. اچھا میرا یہی سوال ہے کہ میاں صاحب کو نااہل کیا گیا، کس بات پہ کیا گیا؟ ٹھیک ہے، آپ جواب نہیں دینا چاہتے. حدیبیہ سے شروع ہو جائے نا، جب قاضی صاحب کو 3.5 سال آپ گورنمنٹ میں رہے، سیدھا چیف جسٹس آپ کے آئی ایس آئی آپ کے پاس، آرمی آپ کے پاس،
ایف آئی اے آپ کے پاس، تمام ادارے آپ کے پاس، 3.5 سال تک آپ ایک بندے کے اوپر کرپشن نہیں ثابت کر سکے. اداروں کا کام تھا جن اداروں نے کیس بنائے تھے، کیس سارے جو ہے نا پیپلز پارٹی نے نون نے پیپلز پارٹی پہ جو فرینڈلی سیاست چل رہی تھی نا وہ ان کیسز میں بھی عمران خان نے ایک کیس بھی نہیں ایک چیز بنایا. آتی، آپ نے کہا کہ انہوں نے بے گناہ رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ نے ہرون ڈالی، ٹھیک ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی اپوزیشن کو دیوار میں چنوانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا. آپ پاناما کے اوپر جاتے ہیں، اقامہ پہ آپ خوشیاں مناتے ہیں. اسی طرح نا سیاست ہے نا، اب آپ کے اوپر وقت ہے اور آپ نے عوام کو جو ہے وہ باہر نکالنا چاہا، آپ نکالیں عوام کو باہر، بالکل احتجاج کا حق ہے. آپ نے لاہور واقعے کو بند کرنے کے باوجود جو ہے نا کتنا بڑا سارا لاہور بند کرنے کے باوجود پھر بھی آپ 150 بندہ لاہور سے یار لے کر نکلے ہیں. یعنی میرا خیال جو کیمرہ آپ کے پاس تھا نا اس کی وہ بند تھی، فلیش بند تھی. صرف ایجنڈا ہے ان کا. عامر صاحب عمران خان نے تصویریں نہیں پھینکی، انصاف ہو، عمران خان نے تصویریں اور نہیں ہر پھینکی. بندے کو اپرچونٹی. بے نظیر مرحوم جو شہید ہیں، ہماری لیڈر تھی قوم، قوم نے ان کے اوپر اعتماد کیا، وزیر اعظم بھی رہی. ان کو پیلی ٹیکسی کہنے والا شیخ رشید وفاقی وزیر وزارت ریلوے آپ کے، جس نے کہا تھا اس وقت کس کے ساتھ تھا وہ بتا رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا سیاست میں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا، وہ آپ کی پارٹی میں ایک سیٹ جیت کے آپ کی پارٹی کے اندر باقاعدہ وزارت لے کے گیا. اس نے جب تک آپ کی گورنمنٹ رہی وزارت کے مزے جو ہیں وہ لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پرویز الہی جس کے جیسا چور ڈاکو آپ کی نظر میں کوئی نہیں تھا، پورے پنجاب کو لوٹ کے کھا گیا، وہ آپ کا ساتھی رہا، وہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مریم نواز کے بارے میں یا کسی خاتون کے بارے میں اگر کوئی بات کی ہو، عمران خان نے بڑے جلسے میں نانی کا خطاب دیا. علی امین گنڈا پور، ان کو علی امین گنڈا پور جنہوں نے ان کے میک اپ کی ابھی ریسنٹلی، اب کہہ لیں جب جیل کے اندر تھے، ان کو باقاعدہ طور پہ وزارت اعلیٰ دی گئی. وہ پنجاب کے اندر دھن دھناتے پھرتے ہیں. اگر بات کریں ہم دیکھیں حامد صاحب، وزارت اعلیٰ آپ نے تھوڑا دیا، وزارت اعلیٰ عوام نے ان کو منتخب کی ہے، آپ لوگ کو دے. اچھا، جن کے پاس سے شہد برآمد ہوا، وہ ایک جج نے جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا، ایک موقع کے اوپر ان سے شہد برآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس شہد کا کیا کرنا ہے؟ عادل صاحب، آپ ایک چیز کو وہ دیکھ لیں کہ سب سے بڑے اخلاقی جنازہ یہ ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں اور میں اللہ کی آیات کے نیچے کھڑے ہو کے حلف لے رہا ہوں کہ میں جیت گیا ہوں. اس سے بڑی بد اخلاقی اور بد دیانتی ملک کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. بالکل، جس طرح 2018 کے اندر آپ نے ایک لیڈر کو جو ہے وہ باہر کر دیا، آپ نے 2018 میں اس کو گرفتار کروایا، اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نے گرفتار کروایا. عمران خان چیف جسٹس تھا، چیف آف آرمی عمران خان تھا جس نے نکالا تھا. جنہوں نے کیس بنائے، جنہوں نے کیے، آپ ان کے گود میں بیٹھ کے بوٹ پالش کر کے پہلے کی جی ووٹ کو عزت ہو، پھر آپ کا نعرہ بدل گیا کہ یہ بوٹ کو عزت دو، کیونکہ ہمارا باپ یہی ہے، باپ دادا یہی ہے.